پہ رب ذوالجلال بھی کہے گا اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام علوم سے میں آزاد ہو گیا۔ اب اگر ہم بھی یہ 4 علم اگر اپنے اندر اختیار کر لیتے ہیں، ان پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی، تو آخرت میں تو اللہ جنت ہمیں عطا فرمائے گا مصطفیٰ کے صدقے سے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلا یہ ہے، اب یہ تقوی، ایمان، یقین۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رزق جتنا میرے لیے تقسیم ہو گیا ہے، آپ فرماتے ہیں نہ تو اس سے کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ کہتے ہیں سب سے پہلا علم میرا یہ ہے، میں نے حاصل کیا ہے کہ جتنا رزق رب ذوالجلال نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اب میں بھاگوں، میں رات دن محنت کروں رب کی عبادت چھوڑ کر، میں کہوں میں لاکھوں روپے کما لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس جتنا رب نے دے دیا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر میرے رب کے جو حقوق ہیں وہ میرے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، میں وہ ادا کرتا ہوں۔ اب نماز مجھ پہ فرض ہے، اب میرا بیٹا کہے کہ میں ابے کی طرف سے نماز ادا کر دوں گا، ہو جائے گی؟ سارے بولے، تاڑی لگتا ہے ہو جاتی ہے، سارے حالے بھی نہیں آواز آئی، ہو جاتی ہے۔ باپ پہ نماز فرض ہے، بیٹا نماز پڑھے گا، باپ کی طرف سے نہیں ہوگی ادا، کیونکہ باپ پہ فرض ہے۔ فرماتے ہیں جو مجھ پہ فرض میرے رب نے کیا ہے میں وہ ادا کرتا ہوں، اور جو مجھ پہ نہیں فرض میں وہ کیوں ادا کروں؟ اب جو جس پہ فرض ہے، نماز آپ پہ فرض ہے آپ پڑھیں۔ اور تیسرا علم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا ایک طالب ہے، میرا ایک طالب ہے جو ہر وقت مجھے چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ موت ہے۔ ہر وقت موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میرا وہ طالب ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے، اور جو لمحہ جو سیکنڈ لکھ دیا ہے لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، فرمایا ایک لمحہ بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی موت ٹرین میں لکھی ہے تو آپ گھر میں آ کے نہیں مریں گے، اگر آپ کی موت جو ہے وہ مسجد میں لکھی ہے بازار میں نہیں مریں گے، اگر آپ کی موت گاڑی کے نیچے ہے تو آپ پلنگ پہ لیٹے نہیں مریں گے، جہاں جہاں لکھی ہے، جس وقت میں لکھی ہے وہ آ جانی ہے۔ فرمایا میرا ایک طالب ہے وہ موت ہے، اور فرمایا کہ اس سے بھاگنا ناممکن ہے۔ کوئی موت سے بھاگ سکتا؟ کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، جتنا مرضی کوشش کر لے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، فرمایا اگر تم سخت قلعے، مضبوط قلعے بھی بنا لو کہ جہاں سے پرندہ بلکہ ہوا کی کراسنگ بھی نہ ہو، ذرہ بھی نہ گزرے، لیکن فرمایا موت کا فرشتہ وہاں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا میں اس سے بھاگتا نہیں ہوں کہ اس سے بھاگنا ناممکن ہے۔ اور چوتھا علم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب جل شانہ ہر لمحہ مجھے دیکھنے والا ہے، میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور میں بے عملی اور گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہوں۔ کیوں شرماتا ہوں؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، قسم ہے رب کائنات کی، ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے، ہزاروں حق تلفیوں سے بچ جائیں گے، ہزاروں جو ہیں وہ زیادتیوں سے بچ جائیں گے۔ کیوں بچیں گے؟ دودھ میں پانی ڈالنے لگے فوراً خیال آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی سے زیادتی کرنے لگے فوراً ذہن میں آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناحق ظلم کرنے لگے فوراً ذہن میں آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کرنے لگے تنہائی میں ہو یا اعلان ہو، اور پھر اگر چپ کے کرنے لگے کوئی نہیں دیکھ رہا تو ذہن میں آ جائے یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ عمل تم کر لو، ہر بات پہ، ہر گناہ پہ، ہر زیادتی پہ، ہر ظلم پہ اگر یہ جملہ تمہاری زبان سے نکل جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، قسم ہے رب کائنات کی، ادھر پہ عرش پہ رب ذوالجلال بھی کہے گا اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اللہ دیکھتا نہیں اپنے بندوں کو؟ دیکھتا ہے، اور کس لحاظ سے دیکھتا ہے؟
کسی کی طرف غضب سے دیکھتا ہے، جلال سے دیکھتا ہے، اور اگر کوئی عاجز بندہ ہو تو اللہ نظر رحمت کر کے دیکھتا ہے۔